بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا پڑھایا تھا اور اس کا انتخاب کیا تھا، اور اس کے جتنے بھی جملے ہیں اور اقتباسات جو بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں وہ ہم نے آپ کو سمجھائے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ان کے مصنف ہیں، ان کا تعارف بھی اور مختصراً مرکزی خیال بھی سمجھا چکے ہیں۔ اور پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق کے جو مشقی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ تو آج جو انتخاب کیا ہے وہ اصغری نے مکتب بٹھایا، لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ اس کے مشقی سوالات کو ہم حل کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کاپی آپ کے پاس ہو، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ پیج نمبر 55 نکالیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف ہے، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام بتائیں۔ بہت ہی آسان سوال ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 جمال آرا بڑی بیٹی، نمبر 2 حسن آرا ان کی چھوٹی بیٹی۔ 2 بیٹیاں ہیں، ان کے نام جمال آغا اور حسن آغا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سلطانہ کیوں پریشان رہتی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں لکھیں گے کہ سلطانہ جو ہے وہ اصل رنجیدہ رہتی تھی، اکثر جو ہے وہ رنجیدہ رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام جو ہے جمال آغا بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی حسن آرا۔ چھوٹی بیٹی جو ہے حسن آرا انتہائی بدتمیز، بد مزاج، ضدی اور جاہل تھی، اور حسن آرا کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اور سلطانہ فکر مند تھی کہ سسرال جا کر یہ بد مزاج میری بیٹی کیا کرے گی، اس کا کیا بنے گا، یہی فکر اس کو ہمیشہ لاحق رہتی۔ اس کے بعد سوال ہے، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں جی میں حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ حسن آغا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ اس کا آنسر یہ ہے، حسن آغا مزاج کے لحاظ سے انتہائی بد مزاج، ضدی، جاہل، بدتمیز تھی۔ وہ نہ ماں کا لحاظ رکھتی اور نہ بڑی بہن کا ادب، نہ باپ کا بھی اس کو ڈر تھا، یعنی کسی سے ڈرتی نہیں تھی، کسی کا ادب احترام نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد دال میں، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ اس کے بارے میں لکھیں گے، شاہ زمانی بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم کو حسن آرا کی تعلیم کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک استانی مقرر کی جائے، اور مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ مولوی محمد فاضل کی بہو اصغری اس کام کے لیے نہایت موزوں ہیں اور وہ میرے محلے میں رہتی ہیں۔ آخری سوال ہے، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلوایا؟ اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر بلوایا۔ حالانکہ مانی جی جو نوکرانی ہیں انہوں نے بھی ان کو جا کے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور جتنی آپ کو فیس چاہیے پڑھانے کی ٹیوشن فیس وہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو ادھر ہی آئیں،
اور بھی بچے پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی یہیں پہ آ کے پڑھیں. اس کے بعد اس کے جو ہے درست جوابات کا صحیح نشان لگائیں. نمبر 1 ہے فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خریدی. ابھی جو املاک خریدی تھی وہ سینکڑوں روپے کی، ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی. تو اس کا آنسر جو آئے گا وہ ہزاروں روپے کی. نمبر ب اس کا آنسر ہے. اس کے بعد ہے شاہ زمانی بیگم اتری. کہاں سے اتری تھی؟ پالکی سے اتری تھی. اس کے بعد ہے محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی. چھوٹی بہو کا نام کیا تھا؟ چھوٹی بہو جو تھی وہ نمبر دال میں پڑھی لکھی. سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی. کیا دینے لگی؟ اشرفی. دیانت قاب میں بھر لائیں. کیا بھر کے لائی تھی؟ نکتیاں. اس کے بعد قاب میں بھر لائی تھی نکتیاں. ففٹی سکس میں کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے. جمال حسن آرا کا باپ کون تھا؟ فتح اللہ خان. سلطانہ کی بہن کا نام کیا تھا؟ شاہ زمانی بیگم. محمد کامل کی بیوی ان کا نام تھا اصغری. اور اصغری کی ساس جو ملازمہ تھی، اصغری کی ملازمہ دیانت النساء. فتح اللہ خان کے بڑے بھائی کا نام حکیم روح اللہ تھا. اس کے بعد سوال نمبر 4 درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجیے. دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں. اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھی بھول جاتا ہے. اور بے میں ہے ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں. نمبر 1 کی تشریح میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، حالانکہ آپ کو جب نثر پارے سمجھائے جا رہے تھے اس وقت اس کی تشریح بھی بتائی گئی تھی. اس کی تشریح میں لکھیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد اس نثر پارے میں قدرت کے ایک دائمی قانون کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے دکھ اور غم نہ ہو. ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور غم اور مصائب اگر نہ ہوتے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور سکون ہی سکون ہوتا، تو ہر شخص جو ہے نا اپنے رب کو بھلا دیتا. وہ اپنی دنیا اور زندگی کی مستیوں میں کھویا رہتا. جب انسان پر مصیبت اور غم آتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد ڈنڈورا شہر میں بچہ بغل میں. اس کی تشریح یہ ہے، ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز سامنے ہو ہم پھر بھی اسے ادھر ادھر تلاش کرتے پھریں. سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے حوالے سے یہ محاورہ شاہ زمانی بیگم نے اس وقت بولا جب ان کی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم نے اپنی بیٹی حسن آرا کے لیے استانی تلاش کرنے کو کہا، اور شاہ زمانی بیگم نے یہ محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بہترین استانی تو خود تمہارے محلے ہی میں ہے. اس کے بعد جملے ہیں لٹو ہونا. سہیل امریکہ گیا اور وہیں لٹو ہو گیا، وہیں کا ہو گیا.
یا کوئی بھی دبئی گیا اور دبئی کا لٹو ہو گیا، وہیں کرانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہے دریغ نہ کرنا، کہ میں مذہب و وطن کے لیے، ہمیں جو ہے مذہب اور وطن کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شستہ، اس انگریز کو اتنی شستہ اردو بولنے دیکھ کر میں حیران ہو گیا، یعنی کہ اتنی تھوڑی بہت طاقت ہے اس میں، قدرت ہے کہ وہ اردو بولتے ہیں۔ انگریز جو ہے جب اردو بولتے ہیں تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، شستہ اردو، تھوڑی بہت اردو۔ نالاں، وسیم کے والدین اس کی حرکتوں سے نالاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ قباحت، نصاب سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ ہمیں نصاب سے ہٹ کر بھی جو غیر نصابی کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے منشی پریم چند کا، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے بعد ہم بوڑھی کاکی، جس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کی ولادت 1880 میں ہوئی اور وفات 1936 میں۔ آپ کا اصل نام دھنپت رائے تھا، ضلع بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 میں ڈپٹی انسپکٹر کا مدارس ہو گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ آپ نے منشی دین نارائن نگم کے رسالے زمانے میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات، واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، زاد راہ، نرملا، میدان عمل، گودان، پریم بتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بوڑھی کاکی، تھوڑا سا اس کا مرکزی خیال پہلے بھی پڑھا تھا، دوبارہ سن لیجیے۔ بوڑھی کاکی منشی پریم چند کے مختصر افسانوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کا لالچ و حرص ہے کہ کیسے وہ بزرگوں کی کمائی اور جمع پونجی حاصل کرنے کے بعد ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں وہ بزرگ اپنی اولادوں کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی بے بسی کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اسی برائی اور المیوں کو منشی پریم چند نے اس افسانے کا موضوع بنایا۔ سبق پڑھتے ہیں۔ یہ جو شروع میں ہے، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے، یہ ایک جملہ ہے، آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے ایک جملہ۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے حوالہ سبق لکھنا ہے کہ یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے حوالہ مصنف، اور اس کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہیں۔ اس کے بعد تشریح لکھیں گے کہ منشی پریم چند کا تحریر کردہ یہ جملہ ایک بہت بڑی آفاقی سچائی ہے،
سچ ہے کہ انسان کا بچپن اس کی زندگی کا خوبصورت دور ہوتا ہے۔ بچپن میں کردار کی چند خاصیتیں بچوں میں اکثر اور کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بچوں کا یہی کردار اور خاصیتیں انہیں معصوم بناتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ ویسے ہی بچوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی بچوں جیسی ضد، وہی بچوں کی طرح رونا، نظر آتا ہے، اور جلدی جو ہے نا پریشان ہو جانا۔ شاید بڑھاپا بچپن کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ بڑھاپا جو ہے بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان کسی بیماری یا معذوری کے سبب بستر پر پڑ جائے تو بالکل ایک ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، جن سے بھی ابھی اٹھ کر بیٹھنا نہیں سیکھا۔ جیسے بچے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے بوڑھے لوگ بھی ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی، صرف کھانے پینے کا شوق تھا، اور کھانے کے علاوہ کوئی بھی حس جو ہے وہ باقی نہیں تھی۔ دور ثانی کا مطلب ہے بعد کا زمانہ، دوسرا زمانہ۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے، زمین پر پڑی رہتی، اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھی، اور ان کا رونا محض بسرنا نہ تھا۔ بسرنا کا مطلب ہے رونی شکل، ایسا نہیں تھا کہ بس صرف رونی شکل بنا لیتی تھی، نہیں، بلکہ آنسو بہا کر روتی تھی۔ وہ بآواز بلند روتی تھیں۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے، یعنی یہ دنیا سے چل بسے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے سبز باغ تھے۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے۔ لیکن اسی وقت تک ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ آپ کا ایک جو ہے جملہ بھی بن سکتا ہے بورڈ کے پیپر میں، یہاں سے جو ہے کہ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی۔ ان حضرات نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے۔ یہ اقتباس یہاں سے شروع ہے اور یہاں تک آنچ نہ آتی۔ یہ پورا جو ہے ایک نثر پارہ ہے، اقتباس پیراگراف بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے حوالہ سبق لکھنا ہے، حوالہ مصنف، اور تشریح میں لکھیں گے کہ منشی پریم چند جو ہے اس جملے میں یا اس نثر پارے میں پیراگراف میں بوڑھی کاکی کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اور 7 جوان بیٹے وہ بھی جوان ہو کر ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں صرف ان کا ایک بھتیجا ہے، اور انہوں نے اپنی تمام جائیداد جس کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ ایک معقول آمدنی تھی، اور تقریباً جو ہے 150-200 روپے سے کم نہ تھی سالانہ۔ اس زمانے میں 150-200 روپے بھی بہت ہوا کرتے تھے۔ اور جائیداد لکھواتے وقت ان کی بھتیجے نے بوڑھی کاکی سے لمبے چوڑے وعدے کیے اور سبز باغ دکھائے۔ جائیداد نام ہونے کے بعد وہی ہوا جو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بوڑھی کاکی کو نظر انداز کر دیا گیا، اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ دیا جاتا، اور ان کا بھتیجا بدھ رام برا انسان تو نہیں تھا، لیکن انتہائی درجے کا کنجوس تھا۔
وہ اس وقت تک نیک تھا جب تک اس کی جیب سے روپے پیسے خرچ نہ ہوں۔ منشی پریم چند اس پیراگراف میں اقتباس میں اپنے دور کی سماجی زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں کہ مگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بوڑھی کاکی اور بدھ رام جیسے کئی کردار ملیں گے۔ بوڑھے ماں باپ سے جائیداد لکھوا کر ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہمارے معاشرے کا بھی المیہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ منشی پریم چند آج کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد روپا طبیعت کی تیز تھی لیکن ایشور سے ڈرتی تھی۔ روپا جو ہے وہ ان کے بھتیجے بدھ رام کی بیوی ایشور سے ڈرتی تھی، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اگر زبانی تسکین یا تشفی کا مطلب ہوتا ہے تسلی، یہ بھی تسکین کے معنی میں ہے، سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا۔ مطلق کا مطلب ہے بالکل، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی، اس کا نام لاڈلی تھا۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جمع غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ جمع غفیر کا مطلب ہوتا ہے ہجوم، بھیڑ اور رش۔ بچوں کا رش تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے، جیسے نائی جو ہوتے ہیں وہ ٹکیاں لگاتے ہیں اوپر۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیت ہے۔ یہ اس کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی ہیں، عورتیں گا رہی ہیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بےتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں یہ سوچتی تھی کہ شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشم خیال میں پوریوں کے تصویر ناچنے لگے۔ اب وہ دل ہی دل میں جو ہے خوش ہو رہی ہیں۔ خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی۔ کچوری میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے، کڑاہ جو ہے وہ جو بڑی کڑھائی جس میں پوریاں وغیرہ بنتی ہیں، کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں اور پوریاں چھن چھن کڑاہ میں تیرتی ہوں گی، کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ اب وہ سوچ رہی ہے۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑو بیٹھ کر ہاتھوں کے بل گھسیٹتی ہوئی بامشکل تمام چوکھٹ سے اتری اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھی۔ روپا بدھ رام کی بیوی اس وقت ایک ساسمگی کی حالت میں تھی۔ اس کمرے میں جاتی کبھی اس کمرے میں، ساسمگی کا مطلب پریشانی اور خوف، پریشانی، مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، خیال رکھنا ہے، پریشان ہیں، کبھی ایک کمرے میں جاتی ہیں، کبھی دوسرے کمرے میں جاتی ہیں، پریشان ہیں۔
کسی نے باہر سے آ کر کہا مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں، ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے کہا بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ جو گانا گانے والا ہوتا ہے، بھاٹ کے لیے سدھار نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے، کیونکہ وقتی طور پہ گھر کی جو ہے نا بڑی یہی تھی، سارے کام کاج اسی نے کرنے تھے۔ ذرا ڈھول مجیرا اتار دو۔ بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کرتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں ابل پڑی۔ غصہ تو آ رہا تھا، اور ڈھول مجیرا کا مطلب ہے بجانے کے لیے پیتل کی جو کٹوریاں ہوتی ہیں وہ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھونکی جاتی تھیں، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لیں یا پنکھا لے کر جھولے۔ اس زمانے میں ایسے بجلی تو نہیں ہوا کرتی تھی، وہ ہاتھ کے جو پنکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا جھول لیں۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں کی لوٹ مار مچی۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑا کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی، غصہ آ گیا، غصہ نہ روک سکا۔ یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنے بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، کیونکہ ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے، اسی طرح وہ بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، کنڈ کا مطلب گھڑا، کوٹھی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا ہے، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی، گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ بڑھیا برپیٹ کھانے کو نہیں ملتا، تبھی تو اس طرح بکھلائے پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، نام بیچنے پر لگی ہے، یعنی بدنام کرنے لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی، اتنا ٹھونستی ہے نہ جانے کہاں بسم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھی میں بیٹھو، اگر اپنا بھلا چاہتی ہو تو کوٹھی میں جا کے بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا، جب کھانا کھا لیں گے تو آپ کو بھی مل جائے گا۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا، بڑی محبت تھی، بولی بالی سیدھی سادھی لڑکی، طفلانہ شوخی، بچی ابھی، اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دیتے، مہمان سب کے سب تھوڑے ہی کھا جائیں گے، اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی، تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائی نہیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھی۔ وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا، بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسے خوش ہوں گی اور مجھے خوب پیار کریں گی۔ اس میں جو بھی الفاظ ہم نے پڑھا ہے کہ طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی، بچی کے بارے میں یہ جو طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ اس میں حوالہ سبق یہ ایک جملہ ہے، حوالہ مصنف بھی لکھیں گے، تشریح میں لکھیں گے کہ یہاں پہ لاڈلی کی تصویر کشی کر رہے ہیں پریم چند، اور لاڈلی ایک بچی ہے جس کو بوڑھی کاکی سے پیار ہے، وہ ایک بھولی بالی اور سادہ اور سیدھی لڑکی ہے۔ بچوں میں جو گنجڑیلا پن ہوتا ہے وہ اس میں مفقود ہے، بچوں جیسی ہنسی بھی اس میں نہیں۔ منشی پریم چند یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ لاڈلی سنجیدہ طبیعت کی مالک ہے،
شاید گھر والوں کا بوڑھی کاکی کے ساتھ ناروا سلوک نے اسے ایسا سنجیدہ بنا دیا ہے۔ لاڈلی حساس دل کی مالک لگتی ہے، وہ بچی ہے مگر اپنی عمر سے شاید بڑی لگتی ہے۔ اور ایک اور ہم نے جس میں پڑھا تھا، ایک نثر پارہ پیراگراف میں بھی آ سکتا ہے، خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی، وہ جب کڑا کے پاس آئی تھی۔ اور ایک جو ہے نا اقتباس یہ بھی آ سکتا ہے، اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ہوں گی کڑا جو ہے، پھر وہ کڑا کے پاس جو آئی تھی گرما گرم نکل رہی ہوں گی اور کٹوتی میں رکھی جا رہی ہوں گی۔ یہ بھی اقتباس جو ہے پیراگراف آ سکتا ہے یہاں سے۔ خوب یہاں جو ہے لکھا ہے خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس میں انجوائن وغیرہ ملی ہوگی، الائچی ملی ہوگی، اس کی مہک آ رہی ہوگی، میں اگر اپنے ہاتھ میں لے لوں پھر اس کا جو ہے مزہ چکھوں، کڑا کے پاس جا کے وہ چھن چھن کیا ہوا، یہ سارا جو ہے یہاں سے لے کر خوب لال لال ایک اقتباس یہاں سے میں رکھی جاتی ہوں، یہ اقتباس بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک اور اقتباس جب اس نے اس کی بےزتی کی تھی اور کہا تھا ایسے پیٹ میں آگ لگے، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا، جب اس نے بےزتی کی تھی اس کی کہ جب لوگ کیا کہیں گے، گاؤں دیکھے گا پیٹ بھر کے نہیں ملتا، یہ جو ہے تمہیں بھی ملے گا، یہاں تک۔ ایک اور جو اقتباس ہے وہ یہاں سے آ سکتا ہے، یہاں سے ایسے پیٹ میں آگ لگے، ٹھیک ہے نا، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، کوٹھی میں بیٹھے کیا دم گھٹتا ہے، ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا، ٹھیک ہے، یہ جو اقتباس ہے یہاں سے لے کر تمہیں بھی ملے گا، یہ۔ اس کے بعد ہم جو پڑھ رہے تھے رات کے 11 بج چکے تھے، روپا آنگن میں سو رہی تھی، لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی، کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی، جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہے تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں، چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی، مارے خوف کے اس کی آنکھیں بند کر لیں، اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا، لاڈلی کو ڈھارس ہوئی، کہیں سوتے ہوئے آدمی کی نسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ یہ ایک جملہ آ سکتا ہے کہ کہیں سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں لیکن کتا جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتا ہے، اور تقریب والا گھر جو ہے اس میں سب لوگ سو رہے ہیں، کتا صرف جاگ رہا ہے۔ اور ایک بچی جو رات کے اندھیرے میں ڈر رہی ہے، ایک زندہ اور جاگتے ہوئے کتے کو دیکھ کر اس کی ڈھارس بن گئی کہ کوئی تو اس کے ساتھ ہے جو جاگ رہا ہے۔ ایک بچی رات کے اندھیرے میں خوف سے جاگتے ہوئے کتے کو دیکھ کر بھی ہمت جٹا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کاکی کی بجاتی ہے کوٹھی میں، کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں۔ پھر وہ کاکی جو ہے اس پوریوں کو کھاتی ہے، بڑی خوشی سے کھاتی ہے، اور جو بچہ کچا ہوتا ہے جاتی ہے جہاں پہ مہمانوں نے کھایا ہوتا ہے، جو کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی،
اور اس میں ایک اور بھی یہ جملہ آ سکتا ہے کہ غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھان لگی. بھوک لگی ہوئی تھی اس کو، اور اس نے جو ہے یہ جو لکھا ہے نا، غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی. جو ٹکڑے بچے ہوئے تھے، جو مہمانوں نے جہاں پہ کھانا کھایا ہوا تھا، ان برتنوں سے جو پوریوں کے بچے ہوئے ٹکڑے تھے ان کو چن چن کے کھانے لگی. اس کے بعد یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی، یہ آپ کا جو ہے اقتباس نمبر ایک، اقتباس یہ بھی آ سکتا ہے، اقتباس نمبر 5 ہے. یہاں سے لے کر بے زبان ہے، یہ پورا اقتباس جو ہے نا بورڈ میں آ سکتا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بوڑھی کاکی ایک بوڑھی خاتون ہیں جو معذور ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی. ساری جائیداد اپنے جو ہے بھتیجے کے نام کر دی ہیں. اب ان کے بھتیجے کا جو ہے وہ تل کے دن اسے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملا، اور برتنوں میں جو تھوڑا بہت کھانا بچا ہوا تھا وہ اس نے کھایا. تو روپا مزید سوچتی ہے کہ آج میرے بیٹے کا تلک کا جشن تھا، کئی لوگوں نے کھانا کھایا، میں بھاگ دوڑ کر سارے انتظامات کر رہی تھی، جیسا وہ چاہتے، جو وہ مانگتے میں کر رہی تھی، کسی کو تکلیف نہ ہو. کس لیے؟ صرف اپنے نام کے لیے، گاؤں میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے میں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا. لیکن جس عورت کی بدولت ہم ہزاروں روپے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور ہم نے اس تقریب کے دن بھی اسے پیٹ بھر کر کھانا نہ دیا، صرف اس لیے کہ وہ مجبور ہے، بوڑھی ہے، بے بس ہے، بے زبان ہے، اور جس کا کوئی مددگار نہیں، اس کو جو ہے نا بہت افسوس ہوتا ہے. اور کیونکہ وہ ایشور سے ڈرتی ہے. اور روپا نے رکت آمیز لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پر ماتما سے دعا کرو کہ میری خطا معاف کر دے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھڑگھڑیاں سب بھول جاتا ہے. بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، اور ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں، اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی. یہ ماخوذ از پریم چند کے منتخب افسانے. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے جو سوال جواب ہیں اگلی کلاس میں، اس کے جو مشقی سوالات ہیں اور جو MCQs وغیرہ اس کے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ.